ٹھیک ہے جی. یہاں بات کی جا رہی ہے دوبارہ کہ ویلیو فوکسڈ کسٹمر مینیجر focused manager searches for ways to increase WTP at every stage of the customer's journey, earning the customer's trust and loyalty. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کسٹمر کی جو اس کا ٹرسٹ ہے، اس کی جو لائلٹی ہے، اسے ارن کریں، اور تاکہ الٹیمیٹلی ہماری ویلوسٹی بھی بڑھے. پروفٹ مارجن کو ہی نہیں دیکھتے رہنا چاہیے، ویلوسٹی پہ بھی فوکس ہونا چاہیے. اچھا صاحب، بزنس ایکیومین کے پیراڈائم میں دوبارہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر اسٹریٹجی ہماری کسٹمر فوکسڈ ہے تو ہم سوچیں اس سوال کو بار بار، اس آسپیکٹ کو کہ ہمارے کسٹمرز کیا ویلیو کرتے ہیں کس چیز کو، اور وہ کیوں کن آسپیکٹس کو ویلیو کر کے ہمیں پے کرنے کو تیار ہیں. ہم نئی نئی اپرچونٹی ڈھونڈیں اور کسٹمر ایکسپیرینس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. یعنی اگر ہماری اسٹریٹجی کسٹمر فوکسڈ ہے تو پھر یہ چیزیں، ان چیزوں کی بات کرنا، ان کو سوچنا بہت ضرور ہے. آگے جی، دوسری اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ ہم امپلائیز پہ فوکس کریں. یہ بھی ایک اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے کہ ہمارے امپلائیز کن چیزوں کو ویلیو کرتے ہیں، کہ ہم ان کے لیے انٹرسٹنگ ورک انوائرمنٹ دیں، چیلنجنگ ورک دیں، انہیں انوائرمنٹ سیف ہونا چاہیے، ان کے اسکلز کی انہانسمنٹ ہونی چاہیے. میں آپ سے شیئر کرتا چلوں اس پلیٹ فارم پہ کہ اگلا انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے کوشش کروں گا کہ نیکسٹ جو ہے ہم اٹریکٹنگ کسٹمرز اور اٹریکٹنگ امپلائیز اور ہائرنگ امپلائیز پہ اگلی پریزنٹیشن کنڈکٹ کروں، تو میں آپ سے وہ ضرور شیئر کروں گا. تو بہرحال یہاں وہ ظاہر کسٹمرز یا امپلائیز کی بات ہوئی تو اس لیے میں نے اس کا ذکر مناسب سمجھا. تو بہرحال جی، امپلائیز پہ اگر آپ فوکسڈ ہیں تو پھر ظاہر ہے ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے، آپ فلیکسیبل آورز اور ورک لائف بیلنس کو بھی ایڈریس کریں گے. تو یہ ذرا ملٹی نیشنلز اور جو بڑے بڑے بزنسز ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، کامیاب جو کاروبار ہیں، وہ ان چیزوں پہ بھی آج کل فوکس کر رہے ہیں. اسٹریٹجی بیسڈ آن امپلائیز پہ جی، آپ ظاہر ہے امپلائیز ولنگنیس ٹو سیل کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کسٹمر کی کیا دیکھی جاتی ہے؟ ولنگنیس ٹو پے. جبکہ امپلائی دیکھیں، یہاں ذکر کرتے چلو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمان انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو بیچنا شروع کرتا ہے. تو تمام امپلائیز اپنے اسکلز کو بیچتے ہیں، اپنے وقت کو بیچتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. تو جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے بزنس کا، آرگنائزیشن کا، اس کو امپلائیز ان چیزوں کو ویلیو کرتے ہیں تو ان چیزوں پہ بات ضرور کرنی چاہیے، چاہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ ہو، مینٹورنگ ہو، ڈائیورسٹی ہو، سیفٹی ہو. ٹھیک ہے صاحب، آگے بڑھتے ہیں. تو ان چیزوں کو ضرور دیکھیں. بعد اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ورک لائف بیلنس کی اہمیت، پروفیشنل گولز اور انڈیویجول گولز کو الائن کرنا، اور ایون اپنے جو ٹیم ممبرز ہیں، اپنے امپلائیز ہیں، ان کو ان کی اچھی پرفارمنس پہ اپریشیٹ کرنا، ریوارڈ کرنا، یہ بہت ضرور ہے جی. آگے بڑھتے ہیں صاحب. اگر آپ کی اسٹریٹجی امپلائیز پہ بیسڈ ہے تو آپ ان چیزوں کو پھر ایڈریس کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ چیلنج پیدا ہو رہا ہے، کوئی پرابلم پیدا ہو رہی ہے، تو آپ فوراً اسے ایڈریس کریں. آپ اپنے تمام ٹیم ممبرس کو اپریشیٹ کریں. آپ جو ہے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، انکلوسیو اور جو ہے وہ سوشل جسٹس پہ جو انوائرمنٹ ہے، ورک پلیس انوائرمنٹ ہے، وہ کریٹ کریں. اچھا صاحب، آگے بڑھتے ہیں. تیسری جو ڈائمنشن ہے ہو سکتی ہے جی، ہم نے اسٹریٹجی بنائی کسٹمر فوکسڈ، کسٹمر سینٹرک، دوسری تھی امپلائی فوکسڈ، اور تیسری اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جی، تیسرا اس کا آسپیکٹ ہو سکتا ہے سپلائر پہ آپ ڈپینڈ کریں، سپلائر پہ فوکس کریں. کیونکہ سپلائر جو ہیں وہ ہمیں ظاہر ہے را مٹیریل یا جو ہے جو بھی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو اپنی آپریٹنگ کاسٹ کو بھی کم کر سکیں گے اور ظاہر ہے پروڈکٹیوٹی کو بوسٹ کریں گے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ تو اس کے لیے بات ہو رہی ہے جی کہ اگر آپ مل کر کام کریں گے، اسٹریٹجی آپ کی بیس کرے گی سپلائرز پر، تو آپ جتنا زیادہ اس بارے میں بات کریں گے، یعنی کہ ان سے اپنے سپلائر سے بات کریں گے اور ان کے جو چیلنجز ہیں، ان کے جو گولز ہیں انہیں ڈسکس کریں گے،
उतना ज़्यादा जो म्यूचुअल बेनिफिशियल जो है ना वो म्यूचुअल बेनिफिट्स आप जनरेट कर पाएंगे। तो ये बड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आइडिया लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटजी आपके कस्टमर पे भी बेस कर सकती है, सप्लायर्स पे भी और एम्प्लॉयज़ पे भी। तो इन तीनों चीज़ों को ज़रूर आपके बिजनेस को इसका ख्याल करना चाहिए। ओके साहब, यहाँ बड़ा ज़रूर है जी, मैं बताता चलो कि सातवीं जो टूल किट है उसका जिक्र किया जा रहा है कि क्रिएट वैल्यू फॉर योर स्टेक होल्डर्स। तो तीनों जो डायमेंशंस हैं, सबसे पहले ज़रा कस्टमर्स, फिर एम्प्लॉयज़ की बात की और नंबर 3 हमने सप्लायर्स की बात की। उन तीनों आस्पेक्ट्स को हमारी ये टूल किट जो है वो ज़रा केटर करती है, एड्रेस करती है। तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे इस्तदा होगी कि इसको डाउनलोड करें और इसे गो थ्रू करें। लें जी, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने अपना आखिरी और 5वां सेक्शन मुकम्मल कर लिया। ये सर हमारा इसका टेक अवे है कि बिज़नेस स्ट्रेटजी में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ये हमारे लिए सबसे पहले इस चीज़ का जवाब देती है कि हम क्या, हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, हम किस तरह अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, हम किस तरह अपने कस्टमर्स की विलिंगनेस टू पे बढ़ा सकते हैं, और किस तरह अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी या इवन कहिए जो स्टेक होल्डर्स दूसरे हैं उनकी, सप्लायर्स हैं, उनकी विलिंगनेस टू सेल को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ज़ाहिर है इस जारगन की, इन टर्मिनोलॉजीज़ की बात की जो थोड़ी सी मुझे, अगर आप कहने की इजाज़त दें, खुश्क मालूम होती हैं, लेकिन ये सर बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इनका ज़िक्र होना चाहिए, इनको हमें समझना चाहिए और एक दूसरे को भी समझाना चाहिए। तो आखिर पे सर यहाँ जो है मैं शेयर करूँगा कि जो है हमने आज की शाम में बिजनेस एक्यूमेन की बात की, इस सीरियस और निस्बतन खुश्क मौजू पे बात की। हमने इंट्रोडक्शन शुरू में देखा, फिर हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे आगे बढ़ती हैं, थ्राइव करती हैं, और कौन से फाइनेंशियल स्किल्स हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनकी नो हाउ हर बंदे को होनी चाहिए, हर प्रोफेशनल को होनी चाहिए। फिर कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं, हमने ऊबर की बात की, एयरबीएनबी की बात की, फ्लाई जिना की बात की, कि मुख्तलिफ जो अली बाबा की बात की, हमने अमेज़न की बात की। ये कौन कौन से बिज़नेस मॉडल्स हैं जो आजकल हमारे इर्द गिर्द काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने आखिरी सेक्शन में बिज़नेस स्ट्रेटजी की बात की और किस तरह ये डिफ्रेंशिएट करती है या रिलेट करती है बिज़नेस मॉडल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। तो यहाँ माय डियर पार्टिसिपेंट्स, मैं आपकी तवज्जो का और आपकी कोशिश को अप्रिशिएट करूँगा, और मैं समझता हूँ कि आखिरी चंद मिनट रह गए हैं, 3 मिनट हैं हमारे पास। तो आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या अल्लाह आपका भला करे आप थोड़ा सा अनम्यूट करके अपने माइक को आप अपना क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि तमाम इंजीनियर्स को, तमाम डॉक्टर्स को, तमाम कंप्यूटर साइंटिस्ट को, हर डोमेन के बच्चे को, प्रोफेशनल को बिज़नेस एक्यूमेन पे बात करनी चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए, इन्हें पढ़ना चाहिए। ये हमारे आज के वक्त की इंतहाई जो है वो अहम ज़रूरत है। तो अल्लाह की ज़ात हमें आसानियाँ अता करे और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे। तो बड़ा ज़रूरी है जी कि हम पूरी कौम अपने आप को सेंसिटाइज करें, और अब आगाज़ में मैं कहूँगा कि अपना ज़ाहिर है एक्सपीरियंस गेन करें, जॉब करें, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली जब हमारे पास कुछ तजर्बा इकट्ठा हो जाए कुछ, तो हम अपना बिज़नेस लॉन्च करें, कोई ना कोई प्रोडक्ट डेवलप करें, कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करें, या कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करें, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर करें। ये वक्त की ज़रूरत है जी।
تو اختتام پہ جی میں ظاہر چیٹ باکس میں بھی دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت ظاہر جی آپ لوگوں کے ہی کئی کولیگز نے جوائن کیا کچھ دیر کے لیے، اور انہوں نے ظاہر ہے اپنا ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. تو آپ کی توجہ کا اور آپ کی اس صحیح کا اس ایفرٹ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں، اور بلکہ میں کہوں گا ہمارے گھروں میں، ہمارے والدین کو، ہم بڑوں کو، ہمیں ہر چیز اساتذہ پہ، یونیورسٹیوں پہ، کالجوں پہ، کالجز پہ نہیں ڈال دینی چاہیے. ہمیں ہر چیز ماں باپ پہ بھی نہیں ڈال دینی چاہیے. لیکن بہرحال بڑے ہونے کی حیثیت سے میں ضرور کہوں گا کہ ہماری یہ بات ہونی چاہیے ان موضوعات پہ، اور ہمیں سیکھنا چاہیے اور سکھانا بھی چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے. تو اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. اس دعا کے ساتھ جی میں تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں، خاص طور پہ شاہ صاحب، بشارت حسین شاہ صاحب کا، اور جو اور بھی کولیگز نے ہمیں جوائن کیا، مجھے کئی کے نام بھی اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے، تو ان سب کا میں بڑا مشکور ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ بات ہوگی، اور آپ سے آپ کے تجربات سے بھی سیکھیں گے، اور اس طرح سیکھنے سکھانے کا عمل آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. السلام علیکم.